چلیے آئیے چلتے ہیں. جب یہ آیت مبارکہ مسلسل 10 آیتیں ہیں، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران خطبہ اتری. میں نے تو 10ویں پڑھی آپ کے سامنے. دوران خطبہ بروز جمعہ تاجدار کائنات صاحب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات مبارکہ اتری، تاجدار کائنات علیہ السلام نے صحابہ پر یہ آیت پڑھ کر سنائی، تو اس مجلس میں عبداللہ ابن ابی نام کا ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. بیٹھا ہوا تھا. کون تھا؟ منافقین میں سے تھا. تو مطلب مسجد میں ہر آنے والا ایتھنٹک ہونے کی کوئی دلیل بازو والا بھی آتا. مسجد میں بازو والا بھی آتا. اب پیارے بزرگ اور دوستو، جیسے ہی تاجدار کائنات علیہ السلام نے آیت مبارکہ تمام آیات سنائی، عبداللہ ابن ابی اٹھا، تلوار کھینچ دیا. صحابہ نے سمجھا کہ شاید حضور کی طرف آگے بڑھے گا. صحابہ نے بھی تلواریں کھینچ دی. نبی کے دشمن پر تلوار کس لینا صحابہ کی سنت ہے. دشمن نبی کا جواب دینا صحابہ کی سنت ہے. اور اللہ اس فتنہ احمد عیسیٰ کے لیے یہ کام محترم وحاج بابا سے بڑی شان سے لے رہا ہے. میں وحاج بابا صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. خدا کی قسم پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ختم نبوت پر کام کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو باقی رکھنے کے لیے جو کام کرتے ہیں، علماء اکرام فرماتے ہیں ان کے سر پر مصطفیٰ جان رحمت کا دست ہوتا ہے. حضور براہ راست اس کی نگرانی کرتے ہیں جو تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے. آقا علیہ السلام خود اس کی مدد کرتے ہیں. پچھلے 2 مہینے سے محترم بہار بابا صاحب اس کام کے لیے تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں. حتیٰ کہ ظالموں نے، دھوکے بازوں نے آپ کے اوپر کیسز بھی بک کیا. یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا. آگے اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. پہلے آپ کو مسئلہ تو سمجھا دوں یہ گستاخی ہے کیا. پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کرو. عبداللہ ابن ابی اٹھا، رسول اللہ کی طرف آنا چاہا، تلوار کھینچ دیا. صحابہ نے دیکھا کہ یہ حضور کی طرف شاید جائے گا، انہوں نے بھی تلواریں کھینچ دی. مگر عبداللہ ابن ابی حضور کی طرف نہیں آیا. ننگی تلوار لیا، باہر نکلا مسجد کے، نکل کر اپنے گھر کی طرف گیا. جا کر اپنے گھر پہ دروازے پر دھاڑ دھاڑ کر کے مارنے لگا. اس کی ماں اس وقت پانی نہ رہی تھی. جب ماں نے پوچھا کون، تو کہا ماں دروازہ کھول، تیرا بیٹا آیا ہے. ماں نے تاخیر سے دروازہ کھولی تو وہ دروازے پر اپنے غصے کا اظہار کرنے لگا، یہاں تک تھا کہ دروازہ توڑ دے. جب ماں پانی نہ کر آئی، دروازہ کھولی تو جیسے ہی ماں نے دروازہ کھولا، اس نے اپنی ماں پر گردن پر تلوار رکھ دیا. ماں کی گردن پر تلوار رکھ کر پوچھنے لگا منافق، اے ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں، اے ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں، اے ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں. ماں بڑی پریشان ہوئی، بولے بیٹے پورا بچپن بیت گیا، کبھی یہ سوال نہیں کرا. جوانی کی آدھا حصہ گزر گیا، کبھی یہ سوال نہیں کرا. آج اچانک کچھ نہ کیا تو یہ اچانک سوال کیوں کر رہا ہے کہ تو کس کا بیٹا ہے. تو کہا ماں ساری باتیں بعد میں، پہلے تو یہ تو بتا میں کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے. ماں نے کہا بیٹے کہیں تو محمد کی مجلس سے تو نہیں آ رہا ہے. قربان جائے. کہا ماں تجھے کیسے معلوم کہ میں ان کی مجلس سے آ رہا ہوں. تو کہا بیٹا سن، تو جو سوال کر رہا ہے کہ تیرا باپ کون ہے، یہ غیب کی بات ہے، اور غیب کی بات سوائے محمد کے کوئی اور نہیں بتاتا. عاشق تم پیچھے بیٹھ گئے یار. آج سامنے بھی ہوں گے عاشق، مگر کیا بات ہے خاموش نہ جائے.
پیارے بزرگ اور دوستوں، ماں نے کہا بیٹا یہ غیب کی بات ہے، سوائے محمد کے کوئی اور نہیں جانتا. تو ماں سے کہا ہاں ماں، میں محمد کی مجلس سے آ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے رب نے ان پر آیت پر آیت، آیت پر آیت، آیت پر آیت اتاری. 10 آیتیں اتاری، اس کے اندر جو ہے لوگ منافقین کی خصلتیں بیان ہوئی ہے. اور ماں ان میں سے 9 خصلتیں میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں کہ وہ برائی بھی مجھ میں موجود ہے، وہ برائی بھی مجھ میں موجود ہے، یہ برائی بھی مجھ میں موجود ہے. مگر ماں ان پر جو 10ویں آیت اتری ہے، اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ تیرے نبی تیری گستاخی کرنے والا اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے. اے ماں یہ راز تو تو ہی جانتی ہے، اب ذرا تو بتا کیا میں کسی اور کا بیٹا ہوں؟ ذرا تو بتا تو صحیح. تو ماں نے کہا ہاں بیٹا، تیرے باپ میں اتنا دم نہیں تھا کہ اس کے ذریعے سے کوئی اولاد پیدا ہو، وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس کے ذریعے سے مجھے کوئی بیٹا پیدا ہو. میں تیرے باپ کو پیشہ دینے کے لیے جنگل کے راستے سے گزر رہی تھی، ایک چرواہا مجھے جنگل میں ملا اور اس نے مجھے اپنی طرف آمدہ کیا. میں اس کی طرف مائل ہو گئی اور میں نے اس کے ساتھ وقت گزار لیا، اس کے ساتھ صحبت کی، ناجائز رشتہ رکھا. تب جا کے تو پیدا ہوا ہے. تو پتا کیا چلا؟ نبی کا گستاخ اپنے باپ کا بیٹا نہیں، نبی کا گستاخ کسی اور کا بیٹا ہوتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام 4 دن کے لیے تھا؟ خالی دور صحابہ تک قید تھا؟ اللہ کا کلام آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. رب نے دستور بنا دیا، حبیب آپ کی گستاخی کرنے والا اپنے بابا کا نہیں، حبیب کسی اور کا بیٹا ہوگا. پیارے بزرگ اور دوستو، سب سے پہلی چیز آپ ذرا سوچو، آپ وہ بے وقوف کو کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں جو خود اپنے باپ کا نہیں ہے؟ جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکا وہ اپنے نبی کا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ اور وہ ہمارے نبی کے خلاف بول رہا ہے، نبی کی گستاخیاں کر رہا ہے، اور آپا جان کی طرح جا کے جرمن میں بیٹھا ہوا ہے، پاکستان سے بھی بھاگ گیا. یہ ہولوں کو گلبرگہ کے کیا ہو گیا؟ ارے ہولے تیرے پاس بندہ نواز ہے، تو اس کے پیچھے کہیں بھی گیا؟ ارے تیرے پاس سراج الدین جنیدی ہے، تو ان کے پاس کہیں کو گیا؟ بڑے بڑے آ کے یہاں پہ گھٹنے ٹیک رہے، تو ان کو چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگ رہا. مینٹلی ریٹائرڈ دکھ رہا نہیں، چلر پنے کی حد ہے میرے پاس. ایک صاحب 4 مینار نہیں دیکھے، تاج محل دیکھتے کہتے ہولا ہوگا، پہلے یہ تو دیکھ. پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسئلوں کو سمجھو. ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے مطلب آپ سے نہیں، وہ ہولوں سے نہیں. کوئی بھی آدمی اپنے باپ کے علاوہ اور ایک باپ رکھتا؟ زور سے بولو جی. ہاں ویری گڈ. بیوی کا شوہر اور ایک شوہر رکھتا تو پھر دیوانے تو نبی کا امتی اور ایک کو نبی کیسا بناتا ہے؟ نہیں کیسا بنا سکتے بھائی؟ ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، اور ہم نے کہہ رہے ہیں نبی خاتم النبیین ہے. یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے. پیدا کرنے والے رب نے کہہ دیا، نبیوں کو بھیجنے والے رب نے کہہ دیا، رسولوں کی جماعت اکارنے والے رب نے کہہ دیا، انبیاء کی جماعت بنانے والے رب نے کہہ دیا کہ اے بندو کان کھول کے سن لو، ما کان محمد نبا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہے. حضور کسی مرد کے باپ، اس میں بھی ایک حکمت ہے، وہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں. حضور کسی مردوں کے باپ، یعنی کہ رجالکم جو عربی کا صیغہ ہے، یہ بچوں کے لیے بولا نہیں جاتا، یہ جوان کے لیے رجلن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جوان کے لیے رجل ایک مرد، آدمی ایک مرد، رجال جمع کئی مرد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے. آپ ذرا غور کرو، میں آیت کی تھوڑا تفسیر بیان کرتا ہوں تاکہ پورے ذہن میں تمہارے خاکہ اتر جائے. اللہ رب العزت نے یہ کیوں کہا کہ حضور کسی مرد کے باپ نہیں ہے؟ کیوں کہا؟
اس لیے کہ پیارے بزرگوں اور دوستوں رجل کا لفظ کیوں لایا, ولد نہیں کہا, کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو تھے, حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے ہیں, حضرت قاسم حضور کے بیٹے ہیں, طیب و طاہر حضور کے بیٹے ہیں, مگر یہ تینوں کے تینوں بیٹے بچپن میں ہی پردہ فرمائے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, بچپن میں ہی پردہ فرمائے. یہ جوان, یہ ولد کی صفت میں تھے, انتقال کر گئے, یہ رجل نہیں بنے, یہ رجل, یہ جوان نہیں ہوئے, یہ مرد نہیں ہوئے, یہ بچے تھے تبھی انتقال کر گئے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں غور کرو, اے اللہ تو نے نبی کو بیٹے تو دیا, مگر بیٹوں کو جوان ہونے کیوں نہیں دیا؟ جوان ہونے سے پہلے نبی کے بچوں کو کیوں بلا لیا؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے, اس لیے کہ میرے بندو میں سے ایک قانون بنایا ہے. ابراہیم نبی ہے تو ابراہیم کا بیٹا اسماعیل بھی نبی ہے, ابراہیم نبی ہے تو ابراہیم کا بیٹا اسحاق بھی نبی ہے, زکریا نبی ہے تو زکریا کا بیٹا یحییٰ بھی نبی ہے. یہ دستور چلا رہا ہے کہ آدم نبی ہے تو آدم کا بیٹا شیش بھی نبی ہے, آدم نبی ہے تو آدم کا بیٹا ادریس بھی نبی ہے. نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے, نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے. اگر میرا مصطفیٰ اور اپنے جوان بچوں کا باپ ہوگا, اگر نبی کے بیٹے جوان ہوتے تو ہو سکتا دنیا میں یہ فتنہ پھیلے کہ تم نبی کو نبی بنا لو. میں نبی کے بیٹے کو نبی بنا لوں گا, میں نبی کی اولاد کو نبی بنا لوں گا. کہ یہ نہ کہے کہ محمد کی نبی ہے, محمد کا بیٹا بھی نبی ہے. تو یہ نہ کہے رسول اللہ بھی نبی ہے, رسول اللہ کا بیٹا حضرت ابراہیم جوان جو ہوا وہ بھی نبی ہے. اس لیے رب نے کہا میرے مصطفیٰ میں آپ پر نبوت ختم کر رہا ہوں اس خاتمیت کے لیے, اس کی صحت و سلامتی کے لیے. آپ کے بیٹوں کو جوان ہونے سے پہلے ہی بلا رہا تاکہ کوئی آپ کے بیٹے کو بھی نبی نہ بنائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ ختم نبوت,